نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر شے پر نگران ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی، یا اسی کے پاس ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرما دیجئے کیا پس اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیں شکر گزاروں میں سے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان بھی لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الزمر آیت نمبر 62 سے لے کر 67 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ترغیب دی اور فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، ایسا نہ ہو کہ پکڑ آ جائے اور پھر افسوس کے علاوہ تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ آج کے سبق میں بھی اللہ کی وحدانیت کی دلائل اور شرک کی قباحت کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ساری کائنات کا بنانے والا بھی اللہ، ساری کائنات کا محافظ بھی اللہ، اور ساری کائنات میں متصرف یعنی نظام کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، ہر شے کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ خالق وہ ہے بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کی نگرانی بھی آپ ہی کرتا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے یا خزانوں کی چابیاں سب کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ فرمایا موجد بھی اللہ، حافظ بھی اللہ، متصرف بھی کون؟ اللہ۔ والذین کفروا بآیات اللہ، پھر جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ خالق، مالک اور متصرف کو چھوڑ کر جو کفر و شرک کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر اور خسارے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ اگلی آیت میں وہی مشہور مطالبہ مشرکین کا، یہ پنکھے دو اگر کم کر لیتے تو آواز صاف ہو جاتی، مجھے بھی توجہ سے بات سنیں، ایک آدھ چلتا رہے باقی بند کر لیں، جزاک اللہ۔ اکنواز صاحب والا بند کر لو، ان کو ویسے بھی جو ہے نا استاد جی کو جو ہے نا نہیں لگتی گرمی، نہیں لگتی جی تو صحیح آ رہی نا، میں مزہ نہیں آ رہا نا کہ میں سکنا سارے پکھے تلے ستے ہیں مزے نے۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مشرکین کہتے کہ کبھی آپ ہمارے معبودوں کی ایک آدھ دن عبادت کر لیں، پھر ہم اللہ کی عبادت کریں، کوئی صلح صفائی ہو جائے۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اللہ، کیا پس اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کی، تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اعبدو، میں عبادت کروں، تم مجھے کہتے ہو رب کے ہوتے ہو یہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ ایھا الجاہلون، اوے جاہلو، او کتنی جاہلوں والی بات کرتے ہو۔ رب العالمین موجود ہے، خالق موجود ہے، متصرف موجود ہے، مختار کل موجود ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک موجود ہے، اس کو چھوڑ کر میں مجبور کے آگے، مخلوق کے آگے، مملوک کے آگے میں ہاتھ پھیلاؤں اور اس کی عبادت کروں۔ ایھا الجاہلون،
کتنے بڑے تم جاہل ہو، کتنی جہالت کی بات کرتے ہو، بھلا رب کے ہوتے ہو یہ کسی اور کی عبادت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت حکم ارشاد فرمایا، وہ بھی سنیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، آپ کی طرف بھی یہ وحی آئی ہے، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہ وحی کی ہم نے، کون سی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یقیناً آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب شرک کے بارے میں اتنا اٹل رب کا قانون ہے کہ کوئی بھی شرک کرے تو اس کے لیے مغفرت نہیں اور بخشش نہیں، بلکہ سارے اعمال ضائع ہیں، اور کس کے لیے اجازت ہوگی جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کہہ دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ مقصد صرف سمجھانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو شرک کو مٹانے والے ہوتے ہیں، اللہ مجھے سمجھا رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور دنیا والوں شرک کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ میں اپنے انبیاء کو بھی اس میں رخصت نہیں دیتا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ ایک اور مقام آپ نکالیں ذرا، 7واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، 7واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 82 ختم ہو رہی ہے، 83 شروع ہو رہی ہے، 83 آیت نمبر 83، سورۃ الانعام، سورۃ الانعام 7واں پارہ، سورۃ الانعام، آیت نمبر 83۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، یہ آپ 8ویں میں ہے نا، 7ویں میں جائیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ ہمارے دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر دیے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک رب تیرا حکمت والا علم والا ہے۔ یہاں پہ 18 انبیاء کا ذکر ہے، ایک کا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام، آگے دیکھتے آئیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو عطا فرمائے اسحاق اور گنتے بھی ساتھ آئیے، وَكُلًّا هَدَيْنَا، سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے، داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، یہ سارے انبیاء، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، ہم نے سب کو فضیلت دی جہان والوں پر۔
یہ ہو گئے 18 انبیاء کے نام. آگے سب کا ذکر اجمالی. وَمِنْ آبائِهِمْ کچھ ان کے بڑوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ کچھ ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ کچھ ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی جانب. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بِهِ مَن یشاء من عبادی جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. اب یہ 18 انبیاء کا نام بائی نام ذکر ہوا، باقی کا اجمالی ذکر ہوا. اور اگلی بات سننا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر وہ بھی شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا ان سے جو کچھ وہ عمل کیا انہوں نے. جی اگر وہ بھی شرک کرتے تو سارے اعمال کیا ہو جاتے. شرک معمولی بات نہیں، بہت بڑا جرم ہے. اور یہ لو محالات کے لیے ہے. ایک بات ساتھی بھی عرض کرتا جاؤں، محالات کہتے ہیں جو چیز نہ ہو، جیسے اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو کائنات برباد ہو جاتی. مطلب یہ کہ الہ کوئی نہیں. لو اشرکوا انبیاء میں سے کسی نے شرک نہیں کیا، وہ تو شرک کو مٹانے آئے تھے، لیکن اللہ قانون کی پختگی کو یوں بیان کر رہے ہیں، مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر خدا نہ خواستہ ان برگزیدہ لوگوں میں سے کوئی شرک کرتا تو سارے اعمال کیا ہو جاتے، ضائع ہو جاتے. اب واپس آئیے اور یہ آیت دیکھیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ یہ وہی آپ کی جانب بھی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی کی گئی ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور یقیناً آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے. عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ بس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کوئی نہیں. انبیاء کی عظمتیں اپنی جگہ پر، اولیاء کا مقام اپنی جگہ پر، شہداء کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے. عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. بل اللہ فاعبد بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہو جائیں شکر گزاروں میں سے. آپ اگر الفاظ پہ غور فرمائیں تو عربی قاعدے کے مطابق یوں ہونا چاہیے فاعبد اللہ، یعنی اللہ کا نام بعد میں آنا چاہیے تھا. فعل فاعل اور مفعول بعد میں آتا ہے. وہ اللہ کے نام کو پہلے ذکر کر کے معنی کے اندر حصر پیدا کیا. اللہ کی عبادت کیجیے یہ معنی نہیں، بلکہ معنی ہوگا اللہ ہی کی عبادت کیجیے. اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کیجیے. اللہ ہی حاجت روا اور معبود اللہ ہی. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور ہو جائے شکر گزاروں میں سے. اور اگلی آیت میں سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں اللہ، وما قدر اللہ حق قدری اور تم نے تو قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. اللہ اکبر. رب کے ہوتے ہوئے سجدے غیروں کے کیے جا رہے ہیں تو اللہ کی قدر کہاں رہی؟ رب کے ہوتے ہوئے ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلا کے مانگا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ، ارے نادانو تم نے تو قدر ہی اللہ کی نہیں کی، حق کا قدر ہی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. او اللہ کی قدرت کے بارے میں سنو، والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ یہ زمین ساری کی ساری رب کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات
مطویات بیمینی، آسمان بھی لپٹے ہوئے رب کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، مطلب پوری کائنات چاہے وہ زمین ہے چاہے وہ آسمان ہے سب اللہ کی قدرت کی مٹھیوں میں ہوں گے۔ پھر رب پوچھے گا بتاؤ نا کون بادشاہ؟ انا الملک، حدیث میں آتا ہے رب فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں گئے دنیا کے بادشاہ جب ساری کائنات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ جب ایک ذرے کا بھی مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، پھر اللہ کا کوئی شریک وہ شریک